سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی، صندوقچی والے۔ لقمان بچپن سے ہی لوگوں کی خدمت کا جذبہ لیے ہوئے تھا۔ کہتے ہیں پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ لقمان بھی اوائل عمری سے ہی سب کا دل پسند بچہ تھا۔ اس کی اسی سب کے کام آنے کی عادت کی وجہ سے گھر ہو یا باہر، کیا بڑے کیا چھوٹے، سبھی اسے بہت عزیز رکھتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، شاید ہم تیسری جماعت کے طالب علم تھے، 7-8 برس کا سن تھا۔ میری اور اس کی سیٹ ہمیشہ ساتھ ہوتی تھی۔ اکٹھے اسکول جانا، اکٹھے لنچ کرنا اور اکٹھے ہی واپسی ہوا کرتی تھی۔ کلاس میں جس بچے کی پینسل گم ہو جاتی، لقمان ہی اس کا مددگار ٹھہرتا۔ جو ہوم ورک کرنا بھول جاتا، لقمان جلدی جلدی 10 سے 10:15 کی سنیک بریک میں ہیلپ کر دیتا۔ میں نے اسے کبھی اپنا پورا لنچ ختم کرتے نہ دیکھا تھا۔ وجہ ہمیشہ یہی ہوتی کہ کوئی نہ کوئی کلاس فیلو لنچ بریک میں بھی لنچ نہ ہونے کی وجہ سے بھوکا ہوتا۔ وہ نہ جانے کیسے ڈھونڈ ڈھانڈ کے مستحق تلاش کر لیتا تھا۔ بچے تو بچے، ٹیچر بھی اس کی دریا دلی کے معترف تھے، یہاں تک کہ سب اس کی اس اچھی عادت کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے تھے۔ بعض دفعہ اس کی ہر بات میں نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے اسے غیر ضروری ذمہ داریاں سونپی جانے لگی تھیں۔ اساتذہ اس سے اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کام تک کروا لیا کرتے تھے، مگر وہ کبھی کسی کو انکار نہ کرتا، ہمیشہ مدد میں پیش رہتا۔ ہمارے ریاضی کے استاد کے والد بہت بوڑھے تھے۔ لقمان ان کی ویل چیئر اکثر کھینچا کرتا تھا اور کبھی اس کے ماتھے پر بل نہیں آتے تھے۔ لقمان کے والد کا جب وہ 4 سال کا تھا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی والدہ تھوڑی سست واقع ہوئی تھی، سارا دن بستر پر ہی رہا کرتی تھی۔ لقمان اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ 2 بڑے بھائی تھے جو اس سے عمر میں زیادہ بڑے تھے، اکثر گھر کے باہر وقت گزارتے تھے، دیر گئے سونے کے لیے گھر آتے تھے۔ بہن سے لقمان کی اچھی بنتی تھی۔ دونوں بہن بھائی سارا دن گھر کی صفائی ستھرائی میں مگن رہتے، برتن مانجتے تھے۔ بہن جو شاید 12 برس کی ہوگی کھانا بناتی تھی۔ باپ کی پینشن اتنی آتی تھی کہ گزارا ہو جاتا تھا۔ میں لقمان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ میری ماں اور لقمان کی ماں کی اچھی بنتی تھی۔ جب میری ماں میرے ساتھ لقمان کے گھر جاتی تو لقمان چائے بناتا اور اس کی بہن چپس تل کر ہمیں پیش کرتی۔ لقمان کے ان معمولات زندگی کا اثر اس کی پڑھائی پر بھی پڑنے لگا تھا۔ وہ جو اول آیا کرتا تھا اب پڑھائی میں پیچھے ہونے لگا تھا، مگر اساتذہ اس کے برتاؤ کی وجہ سے اسے پاس کر دیا کرتے تھے اور وہ کسی طرح میٹرک پاس کر گیا۔ بچپن میں جب ہم ساتھ کھیلا کودا کرتے تھے تو لقمان ہمیشہ ڈاکٹر بننے کی بات کیا کرتا تھا۔ میٹرک میں بھی اس نے سائنس لی اور جیسے تیسے پاس ہو گیا، مگر زیادہ نمبر نہ ملنے پر میرا اور اس کا برسوں کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اسے اس کالج میں داخلہ نہ ملا جہاں مجھے ملا تھا۔ گو کہ میں نے بہترا زور لگایا، مگر ان نمبروں میں جن سے وہ بمشکل پاس ہوا تھا اس کا میرے کالج میں پڑھنے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں جوان ہو چکے تھے، آپس میں خط و کتابت رہتی تھی۔ اسی اثنا میں فوج میں سلیکٹ ہو گیا تھا۔ لقمان ایک دور دراز کے شہر میں چلا گیا اور اسے وہاں پارٹ ٹائم ایک خیراتی ادارے کی ایمبولینس کی ڈرائیوری کی جاب مل گئی، جہاں کی انتظامیہ بھی جلدی اس کی نیک نیتی اور نرم دلی کی معترف ہو گئی۔ اس ایمبولینس کی ڈرائیوری میں اسے نت نئے امراض اور حادثاتی کیسز سے واسطہ پڑنے لگا۔ اسی دوران اس نے ایک کالج میں پڑھ کر FSC بھی کر لی۔ اب وہ کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتا تھا جو اس کے نمبروں کے ساتھ ناممکن تھا، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے لیے راستے بھی بننے لگتے ہیں، وہی لقمان کے ساتھ ہوا۔ ایک روز ایک سڑک پر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک حادثہ ہوا۔ ایک ٹرک والے نے کار کو بالکل الٹی طرف سے گھس کر ٹکر مار دی۔ کار کا ڈرائیور درد سے کرا رہا تھا، اس کا چہرہ خون آلود تھا۔ ٹرک کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو چکا تھا۔ راہگیر صرف گھیرا ڈالے تماشے کی طرح سب دیکھ رہے تھے۔ لقمان اکیلا جلتی ہوئی کار میں سے ڈرائیور کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ہجوم کو مدد کے لیے پکارا مگر کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ بالآخر لقمان نے اس شخص کو باہر نکال لیا اور ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال پہنچا دیا۔ 1-2 دن بعد لقمان جب اس زخمی کا حال پوچھنے ہسپتال میں اس کے کمرے پر پہنچا تو ایک نرس سے پتا چلا کہ جس شخص کی بروقت مدد کر کے لقمان نے جان بچا لی تھی وہ شہر کے سب سے بڑے میڈیکل یونیورسٹی ہسپتال کے ہیڈ ڈاکٹر کے اوبیل تھے۔ لقمان نے کہا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مریض کون ہے اور اس کا رتبہ کیا ہے، میری نظر میں ہر مریض برابر ہے۔ ڈاکٹر کے اوبیل کو ہوش آ چکا تھا اور انہوں نے لقمان کی یہ بات سن لی تھی۔ لقمان کی باڈی لینگویج اور بات چیت میں ہمیشہ سے ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ نہ ہی کسی سے بے حد متاثر ہوتا تھا اور نہ ہی بیزار، ہر ایک سے عزت سے پیش آنا اس کی عادات میں سے ایک تھا۔
ڈاکٹر کے اوبیل لقمان سے بہت متاثر ہوئے۔ صحت یاب ہوتے ہی انہوں نے اپنے محسن لقمان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ لقمان ان سے ملنے گیا۔ انہوں نے لقمان سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، تو لقمان نے بتایا کہ اس نے FSC کی ہے اور ڈاکٹر بننے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن نمبر داخلے کے لیے کافی نہیں۔ ڈاکٹر کے اوبیل خاموش ہو گئے اور کچھ وقفے کے بعد بولے، لقمان، میں تمہارے ٹیلنٹ، جذبے اور سچائی سے بے حد متاثر ہوا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ میں چاہوں گا کہ تم اسپیشل اسٹیٹس پر میرے میڈیکل کالج میں پڑھو۔ لقمان نے بات مکمل ہونے پر کہا، سر، میں آپ کی سوچ کی قدر کرتا ہوں، مگر جہاں تک میری معلومات ہیں آپ کا کالج اس ملک کا ٹاپ میڈیکل کالج ہے، اور جہاں داخلے کے لیے اولین شرط A+ مارکس کا ہونا ہے، جو کہ میرے نہیں ہیں۔ اس شہر سے دور ایک چھوٹے میڈیکل کالج میں میں پڑھنا پسند کروں گا، جہاں کی فیس بھی میں نے 2 سال کام کر کے جمع کر رکھی ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ کسی مستحق A+ گریڈ رکھنے والے طالب علم کو اس کالج میں پڑھنے سے محروم کر دوں۔ ڈاکٹر لقمان کی بات سن کر آبدیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، لقمان، تم جہاں بھی جاؤ گے روشنی ہی بانٹو گے۔ لقمان کو دور دراز کے اس کالج میں داخلہ ملا اور جیسے تیسے اس نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کر لیا۔ اب لقمان کو نوکری کی ضرورت تھی، جس کا ملنا بظاہر جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اس کے خطوط مجھے باقاعدگی سے ملتے تھے اور میں بھی اسے کبھی کبھی جواب دے دیتا تھا۔ ایک خط میں اس نے لکھا کہ اسے ہاؤس جاب کے لیے کوئی بھی اسپتال گھسنے نہیں دیتا۔ میں نے جواب لکھا کہ وہ ڈاکٹر کے اوبیل سے کیوں نہیں ملتا، وہ اس کی ضرور مدد کریں گے، مگر اس کا جواب آیا کہ وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ خیر، ایک گاؤں کے اسپتال میں اسے نائٹ جاب ملی، جہاں اکثر نقلی شراب پینے والے مریض آیا کرتے اور وہ ان کی مدد کیا کرتا، اور وہ اپنی شفٹ کے علاوہ بھی جتنا ہو سکتا مریضوں کی مدد کرتا۔ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ ہاؤس جاب کا دورانیہ مکمل ہوا تو اس نے ایک خبر مجھے بھی پہنچائی۔ میں نے بھی اسے مبارکباد دی۔ میں خود بھی ترقی کر کے کیپٹن بن چکا تھا۔ اس دوران میری شادی ہو چکی تھی اور میں چاہتا تھا کہ میرے دوست کی بھی جلد شادی ہو جائے۔ میں نے لقمان کو مشورہ دیا کہ وہ ہمارے اپنے شہر میں نوکری کے لیے قسمت آزمائی کرے۔ لقمان نے رضامندی ظاہر کی اور وہ پھر انہی گلیوں میں واپس آ گیا جہاں ہمارا بچپن گزرا تھا۔ اس دوران لقمان کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ اس گھر میں رہتا تھا۔ بڑے دونوں بھائی بیرون ملک جا چکے تھے، بہن بھی پردیس میں بیاہی جا چکی تھی۔ لقمان نے نئی زندگی شروع کرنے کے لیے شہر کے تمام اسپتالوں کا رخ کیا۔ ہر کوئی اس کی شخصیت، اس کی بات چیت، اس کی ملنساری سے متاثر ہوتا، مگر اس کی ڈگری، اس کا کالج اور اس کا بایو ڈیٹا دیکھ کر معذرت کر لیتا۔ وہ سب کو بتاتا کہ جو تجربہ اس نے تمام عمر مریضوں کی خدمت حاصل کر کے اکٹھا کیا ہے، اس کے سامنے A+ اور بڑے ناموں کے میڈیکل کالج کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مگر کوئی اس کی بات پر کان نہ دھرتا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ عملی قابلیت سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کون کہاں پڑھا ہے۔ لقمان کوشش کرتا اور بتاتا، مگر اسے کسی کی بات کاٹنے کا طریقہ آتا تھا نہ ٹوکنے کا۔ جو کچھ بھی کوئی کہتا وہ اس کی تائید کر دیتا۔ زمانہ بدل چکا تھا۔ اس کو ڈاکٹر بنے 5 سال ہونے کو تھے، مگر نوکری ملنا محال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے شہر کے خیراتی ادارے میں ایمبولینس کی نوکری دوبارہ شروع کر دی اور دل و جان سے مریضوں اور حادثوں کے شکار لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ ایک روز وہ ایک پتے پر پہنچا جہاں ایک نوجوان اور اس کی ماں اپنے بیٹے کی سر کی چوٹ کی وجہ سے ایمبولینس کا انتظار کر رہے تھے۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا قریب کوئی ڈاکٹر نہیں تھا جو آپ نے آدھ گھنٹہ انتظار کیا؟ وہ بولی، بیٹے، ہمارے زمانے میں ڈاکٹر کو پیغام دیتے تھے، وہ اپنی صندوقچی اٹھائے فوراً مدد کو آتے تھے۔ اب نیا زمانہ ہے، لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، نہ ڈاکٹر آتا ہے نہ ایمبولینس۔ لقمان نے کہا، ماں جی مجھے معاف کر دیں، ہمارا دفتر بہت دور ہے یہاں سے۔ سارے راستے لقمان سوچتا رہا کہ وہ صندوقچی والے ڈاکٹر جو رات گئے گھروں میں مریضوں کو دیکھتے تھے، وہ اب کیوں نہیں ہیں۔ گھر واپس پہنچتے ہی لقمان کے ذہن میں ایک عظیم آئیڈیا آ چکا تھا۔ اس نے اپنے ان تمام بیچ میٹس کو خط لکھے جو اس کے ساتھ ہی فارغ ہوئے تھے۔ اکثر کے جواب آئے کہ معمولی کالج سے پڑھے ہونے کی وجہ سے وہ کہیں سیٹ نہ ہو سکے۔ اس نے ان سب کو اکٹھا کیا اور ایک ہی سائز کی صندوقچیاں آرڈر کی اور ان پر لقمانز ہوم ڈاکٹرز لکھوایا۔ سارا دن یہ 9 ڈاکٹرز اپنی صندوقچیاں پکڑے شہر کی مصروف سڑکوں پر چکر لگاتے رہتے۔ کبھی کسی فٹ پاتھ پر کسی مریض کی نبض چیک کی جاتی، کبھی کسی پل پر گرمی سے بے حال لوگوں کو ابتدائی طبی مدد دیتے نظر آتے۔ اگلے دن شہر کی مصروف شاہراہوں پر لقمانز ہوم ڈاکٹرز کے اشتہار چپکے نظر آئے، جن پر ٹیلی فون نمبرز ہر علاقے کے حساب سے لکھا ہوا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ ڈاکٹر لقمان کی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ہیلو جی، میرے ابو کو دل کا دورہ پڑا ہے، پلیز آپ گلی نمبر 10 مکان نمبر 14 میں پہنچیں۔ لقمان نے کہا، آپ ان کا منہ ذرا کھول دیں اور انہیں دائیں کروٹ لٹا دیں، میں ابھی آتا ہوں۔
1 साल बाद मेरा घर का चक्कर लगा। लुकमान से मिलने उसके घर गया तो मीडिया की बेशुमार गाड़ियां नजर आईं। मालूम हुआ कि डॉक्टर लुकमान के लिए सदारती एजाज़ का ऐलान हुआ है। मीडिया वाले इंटरव्यू लेने आए हैं। पूरे शहर में लुकमान्स होम डॉक्टर्स का तूती बोल रहा था।